وہ جب سرکار نے مجھے ایسا تعلق عطا فرمایا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں باقی سب کچھ میں بھول گیا۔ انسانوں سے کیسے ملنا ہے، دوستی کیا ہوتی ہے، بچے کیا ہیں، بیوی کیا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہا، ابھی بھی نہیں یاد۔ میری روح کو گوہر کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک تو عام ولی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محبوب۔ جو محبوب کا درجے پہ ہوتا ہے اس کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جو باتیں ہیں وہ فوراً مان لیتا ہے۔ اور جو عام ولی ہوتے ہیں کبھی ان کی بات مان لیتا ہے، کبھی کہتا ہے چپ ہو جاؤ، لیکن جو خاص ہوتے ہیں درجہ محبوبیت پر ہوتے ہیں ان کی ہر بات مانتا ہے وہ۔ تو مرشد کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کیسے نصیب ہوں گے۔ مرشد ہی دلواتا ہے سب کچھ اللہ سے، بندے کا تو تعلق ڈائریکٹ رب سے نہیں ہوتا نا، مرشد کے ذریعے جڑا ہوتا ہے۔ لفظ اللہ کے الف کا باطنی راز کیا ہے؟ باطنی راز یہ ہے کہ یہ جو الف ہے یہ نمبر 1 کو بھی، نمبر 1 نمبر 1 اس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں انسان کو اپنی شبیہ پر بناؤں تو اللہ تعالیٰ نے الف کو ہی حکم دیا تھا کہ وہ سامنے کھڑا ہو جائے۔ الف کو حکم دیا وہ سامنے کھڑا ہو جائے، پھر محمد کے میم سے انسان کا سر بنایا، اور وہ جو ہے محمد کا ہے اس سے انسان کے سینے اور دونوں ہاتھوں کو بنایا۔ تو اگر آپ انسان کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھو نا، یوں آپ نے کیا ہے نا تو 2 ہاتھ ہو گئے، 2 ٹانگیں ہو گئی، 4 ڈنڈے ہو گئے۔ 4 ڈنڈے ہی تو ہوتے ہیں اللہ میں، اور ہاتھوں میں بھی یہی ہے، الف اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ الف سے ہوئی ہے، اسی لیے انسان بھی الف سے شروع ہوتا ہے، اللہ بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اللہ کا الف انسان کے الف میں آ جاتا ہے، تو دونوں کے درمیان ایک ایسا اسپرچول اگریمنٹ ہے کہ وہ ڈفرنس نظر نہیں آتا، وہ ایسے ایک دوسرے میں یونیفائڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ یونیفیکیشن جو the type of unification that takes place there, it is impossible to spot even if it's a minute difference. Spotless. تو الف انسان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، الف اللہ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ خلقت الآدم علی صورتی۔ اب وہ جب کہتا ہے علی صورتی تو وہ اپنی جامعیت، اپنی ٹوٹلنس کا ذکر کر رہا ہے۔ You need to understand the total being of God involves his ذات and صفات also, his body and his name also. جب اللہ نے کہا خلقت الآدم علی صورتی تو وہ صرف اپنے وجود کے لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ اس کی صورت پر بنایا، اس کا نام کی بھی کاپی انسان کو دی۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھنا، جب کوئی کامل ذات بنتا ہے اور اس کے اندر رب آ جاتا ہے، سننا غور سے، بہت غور سے سننا ہے، توجہ میری طرف رہے۔ جب انسان کامل ذات ہو جاتا ہے، اس کے اندر رب آ جاتا ہے تو اس کے نام میں رب کا نام چلا جاتا ہے۔ اب جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نام میں اسم اعظم کی تاثیر ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ تو بہت سارے لوگوں کا نام ہے، تو اگر ہم قادر قادر کرتے رہیں، یا قادر تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چلو اب ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ غوث پاک کا تصور کر کے کرتے ہیں کہ بھائی ان کے نام قادر کا ذکر کریں، پھر کریں یا قادر، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر بھی کیوں نہیں ہوگا؟ کہ وہ نام آپ کو عطا ہونا چاہیے جس نام میں رب کا نام آیا ہے۔ آپ تو زبان سے لے رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہی تو نام ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ انہی کے پاس ہے، وہ عطا کریں گے روحانی طور پر، تب آئے گا۔ جس طرح ایک ہے یا گوہر، آپ کر لیں یا گوہر، کوئی فیض نہیں ہوگا۔ ہم دیں گے آپ کو یا گوہر، اس سے فیض ہوگا، کیونکہ وہ یا گوہر تو ہمارے پاس ہے۔ تو نام میں نام، اب جیسے جے ڈی ہے، اب یہ فنافی شیخ بن گیا
ہے نا؟ تو اس کے نام میں ذات میں گوہر آ گیا اور اس کے نام میں گوہر کے نام کی تاثیر آ گئی۔ اب تم جے ڈی کو اگر برا بھلا کہو گے تو تمہارا اشارہ رب کی طرف جا رہا ہے، تو تمہارا ایمان کٹ جائے گا، کیونکہ اس کے نام میں بھی رب کے نام کی تاثیر آتی ہے۔ کبھی کبھی سرکار کا خاص جو ہے وہ منظر سرکار کا ہم کو نظر آتا ہے کبھی کبھی۔ تو ایک منظر ہم نے دیکھا، بہت دفعہ دیکھا لیکن کبھی ذہن میں سوال نہیں آیا، لیکن ایک دفعہ پھر ذہن میں سوال آ گیا۔ دیکھا کیا کہ جب سرکار کو ہم نے انتہائی خاص کیفیت اور انتہائی خاص آپ کے مقام پر دیکھا تو ایک منظر سامنے آیا۔ یہ بات سن کر بھلا دینا، یاد مت رکھنا۔ تو ایک منظر سامنے آیا، وہ منظر سامنے کیا آیا کہ جیسے بال ہوتی ہے، اس کے نیچے اسپرنگ اگر لگا ہو تو وہ یوں یوں اچھلتا رہتا ہے۔ ہم نے ایک ایسے مقام پر سرکار کو دیکھا کہ جہاں پر چند لوگوں کے نام اسپرنگ کی بال کی طرح سرکار کا طواف کر رہے تھے۔ جیسے اسپرنگ کی بال ہوتی ہے نا، یوں یوں پنگ پونگ ہے تو نا، وہ یوں یوں کریں۔ اب ان کے جو نام ہیں بندوں کے نام، وہ یوں 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 یوں۔ تو پہلے تو کبھی سوال نہیں آیا، بس دیکھتے رہے۔ ایک دن جو ہے نا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار یہ کیا منظر ہے، یہ کیا ہے؟ جب ہم نے سرکار کی بارگاہ میں یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے وہ مقرب بندے ہیں جن کے اندر میں بیٹھ گیا ہوں اور جن کے ناموں میں میرا نام بیٹھ گیا ہے، جن کے ناموں میں میرا نام بیٹھ گیا ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ بڑی خاص بات ہے۔ پھر یہ بھی عجیب لگی بات سدرۃ المنتہا پہ، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں عجیب کیا ہے اس میں عجیب کیا ہے؟ مطلب اگر ندیم کا نام ندیم ہے تو اس کا نام ازلی طور پر ندیم ہوگا، وہاں سے رکھا رکھایا نہیں آیا۔ لیکن پھر بات آئی کہ نہیں، یہاں پر کسی نے نہیں رکھا، اس کی روح کا نام وہاں پر بھی ندیم تھا۔ اب جیسے یہ امجد ہے، ہم کو تو یہی لگتا ہے کہ بھئی ان کے والدین نے رکھا، والدین کو کس نے ذہن میں ڈالا؟ تو ان کا نام وہاں پر بھی یہی تھا۔ اب دیکھو عجیب بات یہ ہوئی جس کو میں نے کہا بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اب جیسے یہ ندیم ہے، اس کا نام نون سے شروع ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کو قرآن مجید کا جو حروف مقطعات میں لفظ نون ہے اسی کا فیض اس کی روح کو مل گیا۔ اس کا الف ہے، اس کے اوپر گڑبڑ ہو گئی کہ اب اس کو الف لام را کا فیض دیں، الف لام میم کا فیض دیں یا الف لام میم را کا فیض دیں۔ پھر دیکھا جائے گا ان کا جھکاؤ کس طرف ہے، پھر اس کا ایک ٹیکا لگائیں گے، پھر دیکھیں گے اس کی روح کو پسند آیا، برداشت ہوا تو پھر اس کا فیض ہو جائے گا۔ یہ چیز بھی ہم نے دیکھی۔ اچھا، پھر جب یہ مناظر باطن میں ہم نے دیکھ لیے تو پھر ہم نے ان کے سینوں میں جھانکا۔ سینوں میں جب جھانکا تو پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے جو دل ہیں اس دل میں اللہ لکھا ہوا ہے، چمک رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ جو پنگ پونگ والی ان کے نام کی بال تھی وہ بھی دل کا طواف کر رہی ہے۔ پھر اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا نا، تو تیرے اپنے دل میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ تیرا نام گردش کرے گا۔ یہ معراج ہے فاذکرونی اذکرکم کی، میں تیرا ذکر کروں تم میرا ذکر کر۔ یعنی اب تیرے دل میں لفظ اللہ ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ تیرے نام کا بھی ایک چھوٹا سا پنگ پونگ بال ہے، وہ بھی اچھل اچھل کے دل کے چاروں، اس میں اللہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ کے نام کا طواف کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے نام کے طواف کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کے نام کا اثر اور نور تیرے نام میں بھی آ جائے۔ بابا فرید کا عرس تھا تو پیر مہر علی شاہ بھی اس عرس میں گئے ہوئے تھے۔ اب پیر مہر علی شاہ کی جو شخصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ بہت بڑے جید عالم بھی تھے، اور ایسے پائے کے عالم تھے کہ ان سے کوئی عالم بات نہیں کر سکتا تھا، اتنے بڑے عالم تھے وہ۔ عالم حق تھے نا بھائی، اللہ والے تھے، عالم حق تھے۔ تو ایک وہابی نے جو ہے ان کو اپروچ کیا عرس کے دوران، کیوں کہ لوگ حق فرید یا فرید، حق فرید یا، عرس تھا ان کا، نعرے لگا رہے تھے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ اب اس کو بڑی جلن ہوئی، وہ آ گیا ان کے پاس، کہنے لگا کہ بھائی
اب آپ خود انصاف سے کام لیں، یہ بدعت اور شرک نہیں ہے؟ بجائے اللہ کا نام لینے کے یہ لوگ یا فرید کہہ رہے۔ تو پھر مہر علی شاہ نے بھی ادھار نہیں رکھا، فوراً ان کو جواب دیا کہ بدبخت تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتے جی ہاں پڑھا ہے۔ بولا نہیں پڑھا تو نے قرآن، جا قرآن میں پڑھ، فاذکرونی اذکرکم، کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اوے بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بابا فرید کا ذکر کروا رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ ساری زندگی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ اذکرکم کا وعدہ پورا کر رہا ہے، اپنی مخلوق سے اپنے محبوب کا ذکر کرا رہا ہے۔ اسی وقت کے لیے وہ نعرہ بھی تھا، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، کسی اور موقع کے لیے نہیں تھا، ورنہ اگر اکثریت گمراہیوں کی جمع ہو جائے تو کیا وہ حق کا فیصلہ ہوگا؟ وہ اس خاص وقت کے لیے تھا۔ تو اگر کسی مرشد کا کوئی منظور نظر ہے، چلو اس پہ سرکار کی بھی بات کر رہے ہیں، سرکار کا جو فرمان ہے، بہت سے لوگوں کو سرکار کے ذات کے حوالے سے جو ہے وہ پریشانی تھی۔ وہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ ان کو خواجہ صاحب کا ذکر جو ہے وہ قبول ہے، غوث پاک کا ذکر قبول ہے، لال شہباز قلندر کا ذکر قبول ہے، جہاں ہم نے یا گوہر کہا ان کو آگ لگ جاتی، اور آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ جو ہے وہ کرتے رہتے۔ اب پورے پاکستان میں صرف ایک بندہ حافظ ندیم صدیقی تھا جو یا گوہر کے ذکر کا علمبردار تھا، اور اس کے گھر پر صرف یا گوہر کے ذکر مبارک کی محفل ہوتی تھی۔ اب اس کے ذریعے وہ اور آگے بڑھا تو لوگ بڑھنا شروع ہو گئے۔ اب جو لوگ بڑھنا شروع ہو گئے تو منافقین نے شکایت کر دی کہ بھائی دیکھو، ہم تو ساری دنیا کو اللہ کا ذکر سکھا رہے ہیں، یہ یا گوہر کی بات لے کے بیٹھ گیا ہے، اور شکایت بھی سرکار سے کر رہے ہیں جن کا نام ہے۔ تو ہر سال جب کوٹری شریف میں جشن شاہی ہوتا تھا تو شاید جشن شاہی کے دن یا دوسرے دن سرکار ایک نشست فرماتے، تو جو بھی پاکستان بھر سے یا دنیا میں کہیں اور سے لوگ آتے ان سے پوچھتے بھئی اپنے مسئلے مسائل بتاؤ، جیسے مشن کے معاملات ہیں کہ کہاں مشن کیسا چل رہا ہے، کیا پریشانیاں آ رہی ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس طرح کے، یا آپس میں کسی کے کوئی چپقلش چل رہی ہے، زیادتی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی ہے، تو وہ بھی اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو وہاں پھر اسی طرح کے ایک منافق نے سرکار کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ سرکار، یہ یا گوہر کا ذکر کیسا ہے؟ کیا ہم کو اللہ کا ذکر چھوڑ کے یا گوہر کا ذکر کرنا چاہیے؟ تو اب سرکار نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ سرکار نے جو جواب دیا ہے وہ صرف اس کو سمجھ میں آئے گا جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو سرکار کی بات سننے کے بعد وہ کہے گا سرکار آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اب سرکار سے پوچھا کیا ہے کہ کیا یا گوہر کرنا جو ہے جائز ہے؟ تو سرکار نے جواب کیا دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی ہمارا منظور نظر ہو جاتا ہے، جب کوئی ہمارا منظور نظر ہو جاتا ہے اور درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے تو پھر ہمارے اس غلام کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنا ہے۔ یہ جواب دیا، اور سوال کیا تھا؟ یا گوہر کا ذکر کرنا جائز ہے، اور جواب کیا ہوا کہ تو یا گوہر کی ذکر کی بات کر رہا ہے، وہ یا گوہر کرنے والوں کو دیکھنا نماز پڑھنے کے مترادف ہے۔ تو جب ذات کے اندر رب آ جاتا ہے تو اس بندے کے نام میں رب کا نام آ جاتا ہے۔ بلے شاہ سے کسی نے کہا کہ اپنے اور مرشد کے بارے میں بتاؤ کیسا تعلق ہے؟ تو بلے شاہ نے کہا کہ شو اساں تھی وکھ نہیں پر ویکھن والی اکھ نہیں، کہ جو ہمارا مرشد ہے وہ مرشد کو شاہ کہتے تھے، شو اساں تھی وکھ نہیں، کہ ہمارا مرشد ہم سے جدا نہیں ہے لیکن کوئی آنکھ نہیں ہے جو دیکھ سکے کہ ہم کیسے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ جب انسان کے مرشد سے تعلق یہ بن جائے، جیسا کہ مولانا روم کا اپنے مرشد سے رشتہ اور تعلق تھا، جیسا کہ نظام الدین اولیاء اور بابا فرید کا تعلق تھا، یہ ایسے مرشد اور مرید کے تعلق تھے کہ جن کو آدمی سوچ کے جی چاہتا ہے کہ قربان ہو جائے۔ جیسا امیر خسرو کا اپنے مرشد نظام الدین اولیاء سے تعلق تھا۔ مجھے تو اس پہ ڈانٹ بھی پڑی سرکار کی بارگاہ سے۔ 92 میں
مجھے دلی میں کوئی 3-4 مہینے رہنا پڑ گیا. وہ بزنس وغیرہ کرتے تھے تو اس وجہ سے وہاں پر میں ٹھہر گیا. 3-4 مہینے وہاں ٹھہرنا پڑا. 92 کی بات ہے یہ. تو اب میں کیا کرتا؟ روز وہیں جا کے بیٹھ جاتا میں نظام الدین اولیاء کے دربار. تو ایک دن یہ ہوا کہ میں ان کے مزار پہ گیا، امیر خسرو کے. باتیں پڑھی میں نے وہاں پہ. تو وہ امیر خسرو جو تھے وہ میرے سامنے قبر سے نکل کے باہر آ گئے. بالکل بدل، دبلا پتلا نحیف انسان، سفید داڑھی. تو مجھے کہنے لگے کہ میں کیا تحفہ دوں تمہیں. تو میں نے جو ہے ان سے کہا، ان کے میں قدموں میں گر گیا اور میں نے کہا کہ دیکھو بھرم رکھو، ان ولیوں کے نام کا بھرم رکھنا، ان ہستیوں کا بھرم رکھنا، جو بات کہی ہے پوری کرنا. وہ کہنے لگے بتاؤ تو صحیح. میں نے کہا کہ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ سرکار کے پاس جائیں اور کہیں، عرض کریں کہ سرکار میں امیر خسرو اپنے مرشد کے نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ یونس کو ایسا تعلق، ایسی محبت عطا کر دیں اپنی ذات کے ساتھ جیسے میری اور نظام الدین کی تھی. یہ بڑا سر پیٹا، بڑی کیفیت طاری ہوئی اور مجھے تو یہی محسوس ہوا کہ بس وہ مقبولیت کی گھڑی تھی. خیر، پھر میں جب دلی سے واپس پاکستان گیا، سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو بس میں اکیلا ہی سامنے بیٹھا تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ یار دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو میں سمجھا نہیں، میں بھول گیا نا جو دلی میں ہوا تھا، میں سمجھا نہیں. میں نے کہا کہ سرکار سمجھ میں نہیں آیا. سرکار نے فرمایا کہ یار دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہماری ذات کے بارے میں مانگنا ہے تو ہم سے مانگو. تو میں نے عرض کیا کہ سرکار مجھے ہمت نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ تھی کہ میں تو بڑا کالے دل کا انسان ہوں، گناہوں سے بھرا، اندر بھی کالا باہر بھی کالا. میرے منہ پہ یہ بات جچتی نہیں کہ میں آپ سے ایسا تعلق مانگوں. وہ تو سچے لوگ تھے، میں تو جھوٹا آدمی ہوں، آپ کا سامنا نہیں کر سکتا میں. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ وہ تو ولی ہیں، آپ ان کی بات رکھ لیں گے. سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اگر ولی کی بات رکھیں تو عام مخلوق کے لیے کون آئے گا. سرکار نے فرمایا کہ ایسا مت سوچو، تو ہم سے کہ ہم تیری بات بھی رکھیں گے. سرکار نے بڑا کرم فرمایا. اس لیے پھر ہوا یہ، وہ جب سرکار نے مجھے ایسا تعلق عطا فرمایا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں باقی سب کچھ میں بھول گیا. انسانوں سے کیسے ملنا ہے، دوستی کیا ہوتی ہے، بچے کیا ہیں، بیوی کیا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہا، ابھی بھی نہیں یاد. میری روح کو گوہر کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو لوگوں سے میل جول کا گند ہے، یہ سرکار کا حکم ہوا تو میں یہاں بیٹھا. غیر اللہ کا نام جو لیا جاتا ہے اس سے غفلت کا ایک پردہ پڑتا ہے. اب سوچو غیر اللہ والوں سے ملنا کیسا ہوگا. غیر کا ذکر کرنا منع کیوں ہے؟ کہ اس میں نور نہیں ہے، اس میں غفلت کا پردہ بنتا ہے. لیکن یہ جو مرشد ہوتا ہے، اس کے نام میں تو رب کا نور ہوتا ہے. اس کا نام تو جتنا زیادہ لو اتنا زیادہ تمہارے ایمان کے لیے بہتر ہے. اور پھر مرشد کے قریب، جس طرح اللہ کے ساتھ طفل نوری ہوتے ہیں نا، اس طرح مرشد بھی 7 محبوب اپنے دل کے طواف کے لیے مقرر کرتا ہے. اس کے دل کا بھی طواف 7 اس کے جو خواصین ہیں ان کی ارواح کرتی ہیں. وہ جو پنگ پونگ والی بال تھی، میں نے وہاں جو نام دیکھے وہ انہی کے تھے، ندیم کا تھا، امجد کا تھا. باقی جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کون کون ہوں گے. مجھے پھر معلوم ہوا کہ اب ان کے ناموں میں اب یا گوہر کی تاثیر آ گئی. ہو سکتا ہے تم مجھے پتھر مارو یہ سن کے، لیکن یہ ہے یعنی درجہ کمالیت فاذکرونی اذکرکم کا، کہ رب کے نام کے ساتھ پھر تم اس بندے کا نام بھی اچھلتا ہے.
رب کے نام کے ساتھ اس بندے کا نام بھی اچھلتا. اب جب ہم نے اوپر دیکھا نا کہ رب کا نام کدھر ہے الف، تو جس کو اسم ذات ملا تھا ان کے نام جو ہے اس طرح پنگ پونگ بال کی طرح اچھلتے رہتے. اس سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون ولی ہے، کون کون نہیں ہے، کون کون مقرب ہے، کون کون نہیں ہے. Amra TV, the place to connect with God.